ایک شخص کے گھر میں ایک سانپ رہتا تھا۔ سب گھر والوں کو اس کا مسکن بھی معلوم تھا۔ سانپ روزانہ ایک سونے کا انڈا دیتا۔ وہ شخص روزانہ اس کے بل سے سونے کا انڈا لے آتا۔ اس نے گھر والوں کو بتایا کہ وہ اس معاملے کو پوشیدہ رکھیں۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ شخص انڈا حاصل کرتا رہا۔ ایک دن سانپ اپنے بل سے نکلا اور اس کی بکری کو ڈس لیا۔ سانپ کا زہر اتنا زہریلا تھا کہ فوراً بکری کی موت ہو گئی۔ سب گھر والے پریشان ہوئے تو اس شخص نے کہا، ہمیں سانپ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا غم کی کوئی بات نہیں۔ اس طرح معاملہ دور ہو گیا۔ سال کے شروع میں سانپ پھر باہر آیا اور اس کے پالتو گدھے کو ڈس لیا۔ گدھا فوراً مر گیا۔ اس شخص نے گھبراتے ہوئے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سانپ مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے۔ جب تک کہ نقصان جانوروں تک محدود رہے گا میں صبر کروں گا، اس کے بعد ہرگز صبر نہیں کروں گا۔ پھر 2 سال تک سانپ نے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ تمام گھر والے سانپ سے بہت خوش رہنے لگے اور اس کے معاملے کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا۔ ایک دن سانپ اپنے بل سے باہر نکلا اور ان کے سوتے ہوئے خادم کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا۔ مالک پہنچا لیکن اتنے میں زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ اس نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ سانپ کا زہر بہت خطرناک ہے، یہ جسے ڈس لیتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کسی کو ڈس لے۔ تو وہ اسی سوچ میں کئی دن گزر گئے۔ پھر اس نے کہا، اس سانپ کی وجہ سے مجھے مالی نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو فائدہ اس کے سونے کے انڈوں کی وجہ سے مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ نقصان سے کہیں زیادہ ہے، مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح اس شخص نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ کچھ دنوں بعد سانپ نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ اس نے فوراً طبیب کو بلایا لیکن طبیب علاج نہ کر سکا اور اس کے بیٹے کی بھی موت ہو گئی۔ اب تو ماں باپ کو بیٹے کی موت کا ایسا غم ہوا کہ سانپ سے پہنچنے والا تمام نفع بھول گئے اور غضبناک ہو کر کہا، اب اس سانپ سے ہمیں کوئی بھلائی نہیں، بہتر یہی ہے کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ سانپ نے ان کی یہ باتیں سنی تو وہ کچھ دنوں تک غائب رہا۔ اس طرح انہیں سونے کا انڈا نہ مل سکا۔ جب زیادہ عرصہ ہو گیا تو انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ وہ اس کی بیوی سانپ کے بل کے پاس آئے اور دھونی دی، خوشبو مہکائیں اور اس طرح پکارنے لگے، اے سانپ تو دوبارہ ہمارے پاس آ جا، ہم نہ تو تجھے ماریں گے اور نہ ہی نقصان پہنچائیں گے۔ سانپ نے یہ سنا تو وہ واپس آ گیا اور ان کی خوشیاں پھر لوٹ آئیں۔ وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھول گئے اور ایسے رہنے لگے جیسے گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک دن سانپ نے سوتے ہوئے اس کی زوجہ کو ڈس لیا۔ وہ شدت درد سے چیخنے لگی اور اس کی بھی موت ہو گئی۔ اب شخص اکیلا رہ گیا، نہ اولاد رہی نہ بیوی۔ بالآخر اس نے سانپ والا معاملہ اپنے دوستوں کے سامنے ظاہر کر ہی دیا۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ اس موذی سانپ کو جلد از جلد قتل کر دو۔ وہ اپنے گھر آیا اور سانپ کی گھات میں بیٹھ گیا۔ اچانک سانپ کے بل کے قریب اسے ایک نایاب موتی نظر آیا۔ موتی دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ وہ موتی دیکھ کر سب باتیں بھول کر کہنے لگا، اس سانپ کی طبیعت مختلف ہو گئی ہوگی، جس طرح اس نے سونے کے انڈے کی بجائے یہ موتی دیا ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا، لہٰذا مجھے سانپ سے بے خوف ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے سانپ کے بل کے قریب جھاڑو دی، خوشبو مہکائی، پانی چھڑکا تو سانپ دوبارہ اس کے پاس آنے لگا۔ اب یہ شخص قیمتی موتی پا کر بہت خوش رہنے لگا اور سانپ کی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ پھر اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈال کر ایک گھڑا میں کھود کر دبا دیا، اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ رات کو سانپ نے اسے بھی ڈس لیا۔ درد کی شدت کی وجہ سے اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں تو پڑوسی بھاگ کر آئے
اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم نے اسے قتل کرنے میں سستی کیوں کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان کیوں دے دی؟ لالچی شخص خاموش رہا اور برتن نکال کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں اپنے فعل سے معذرت کرتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لالچی شخص مر گیا اور سارا مال دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ لوگوں نے کہا، اس محروم شخص نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ ہم سب نے اس سے کہا بھی تھا کہ اس سانپ کو فوراً مار دینا، لیکن مال و دولت کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔